میرے عزیز عزتوں کے لائق سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق ربی ازل کا کروڑواں احسان کہ جس مالک ارض و سما نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور آج ہم جمعۃ المبارک کے دن رب کے گھر میں اکٹھے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب العزت جو کہا جائے سنا جائے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا گفتگو کا عنوان ہے ولی کون اور موجودہ صورتحال، یعنی اللہ والے کون ہیں، انہوں نے کیسے زندگیاں گزاری، یا ولی ہوتا کون ہے، اور موجودہ دور کے اندر پائے جانے والی صورتحال۔ رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم میرا ذکر کرو میں رب ہو کر تمہارا چرچا کروں گا۔ اب رب کائنات کے پیارے محبوب کے غلاموں، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کے دائرے میں رہتا ہوا رب رسول کو راضی کرتا ہے اور مخلوق خدا کو رب کی چوکھٹ میں جھکنے کی توفیق جو ہے رب نے دینی ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ والا بندوں کو تلقین کرتا ہے، ترغیب دلاتا ہے، اور بندوں جھکنا ہے تو رب کی چوکھٹ پہ آ کے جھک، یہ وہ چوکھٹ ہے، یہ وہ در ہے جہاں سے ہر ایک کو خیرات عطا کی جاتی ہے۔ تب کر کے درود پاک پڑھو، وہ تو پیچھے ہو جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، محدث ابن جوزی نے ایک واقعہ لکھا، کہا کہ ایک شخص تھا جو حبیب اجمی کے پاس آیا کرتا تھا۔ اب حضرت حبیب اجمی جو ہیں یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، کہ ان کے پاس آ کے ایک شخص بیٹھتا تھا، وہ بندہ بڑا امیر کبیر تھا، بڑی دولت تھی، لیکن وہ گناہ بھی بڑے بڑے کرتا تھا۔ اب حضرت حبیب اجمی اس کو کہتے یار جو تو کام کرتا ہے نا ان کاموں سے باز آ جا، رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے۔ کہتے وہ بندہ ایسے ویسے تائیں بائیں شائیں کر کے بات کو جو ہے وہ ٹال دیتا تھا۔ کہتے ایک دن ایسا ہوا کہ صبح کے وقت وہ بندہ دوڑا ہوا حبیب اجمی کی بارگاہ میں آیا، آ کے عرض کرنے لگا حضور مجھے توبہ نہیں کروا دیتے، مجھے توبہ کروا دیجئے۔ اب حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں میں نے تجھے عرصہ سے کہا ہے تو توبہ کر لے، تو نے کبھی بھی جو ہے وہ بات کو سنا نہیں ہے۔ آج ماجرا کیا ہوا، معاملہ کیا بنا کہ تو آج خود آیا ہے اور خود آ کے کہہ رہا ہے مجھے توبہ کروا دیجئے، بات کیا بنی؟ اب وہ بندہ بتاتا ہے، کہا میں آپ کو کیا بتاؤں، کل میں سامان لینے کے لیے نکلا، سامان میں نے زیادہ خرید لیا، اب اٹھا مجھ سے ہو نہیں رہا تھا، تو میں نے ایک مزدور لیا، کہا وہ مزدور 14 سے 15 سال کا ایک جوان بچہ تھا، کہا اس جوان بچے کو میں نے اجرت اس کی پوچھی، اس نے کہا میری اجرت 3 دینار ہے، 3 دینار لوں گا۔ اب کہا اس بچے کے ساتھ میری بات طے ہو گئی، کہا اس نے سامان سارے کا سارا اٹھا لیا، کہا راستے میں ہی آ رہے تھے تو کہا ظہر کی اذان ہونے لگ گئی۔ اب وہ بچہ رک کے بڑی حسرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھ کے کہتا ہے، کہا چچا اگر اجازت دو تو میں نماز نہ پڑھ لوں۔ کہا 14-15 سال کا جوان ہے، لڑکپن کی عمر ہے۔ کہا میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ تم نماز پڑھ لو۔ کہا میں وہیں پہ چوک میں پھٹے پہ بیٹھ گیا، میں گپوں کے اندر مصروف ہو گیا، دنیاوی باتوں کے اندر میں نے اپنے آپ کو جوڑ لیا۔ کہا کہ ابھی باقی نمازی مسجد سے آئے نہیں تھے، وہ بچہ نماز پڑھ کے پہلے آ گیا۔ تو میں نے اسے کہا بیٹا تو تسلی سے نماز پڑھ کے آ جاتا۔ کہا چچا جی میں فرض پڑھ کے آ گیا ہوں، نفل میں نے چھوڑ دیے ہیں، نفل میں بعد میں پڑھ لوں گا، کہیں ایسا نہ ہو آپ یہ سمجھیں کہ میں کام اپنا چھوڑ کر تھوڑا ریسٹ کرنے کے لیے، تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے میں نے اپنی آپ نماز کو لمبا کر دیا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے، کہا کہ میرے اندر ایک نہ خوشی کی لہر دوڑی، میں نے اپنے آپ سے سوال
جا کے کہا کہ اجرت کے لیے رقم دینی ہے، وہ رقم دو گا۔ بچے کو میں نے کھڑا کر لیا، اب کہا میں نے 3 دینار لا کے دیے نا، بیوی کو میں بتلا آیا تھا، وہ جوان بچہ جو ہے نا وہ بڑا ہی نیک ہے، اس نے آتے ہوئے ظہر کی نماز بھی نہیں چھوڑی۔ تو کہا کہ اس کی بیوی کہتی ہے دوپہر کے کھانے کا وقت ہے، اس بچے کو بلا لو، یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھا لے گا۔ اب کہا کہ جب میں نے اس بچے سے آ کے کہا نا کہ بیٹا آؤ کھانے کا وقت ہے، کھانا تیار ہے، تو اس بچے نے کہا کہ چچا جی میرا روزہ ہے۔ کہا رمضان کا مہینہ نہیں تھا، اس بچے نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا۔ اب یہ چند دنوں کے بعد رمضان آ رہا ہے، تو دیکھنا کتنے کتنے کڑیا جوان روزوں کو چھوڑ دیں گے، صرف کیا بہانہ بنائیں گے، ان سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، میں دھوپ کی سختی کو برداشت نہیں کر سکتا، میرا پیٹ بھوک برداشت کرنے کی طاقت اور سخت نہیں رکھتا۔ وہ 15 سال کا جوان بچہ، اس نے کہا چچا جی میرا روزہ ہے، تو کہا کہ میں اور تجسس بھری نظروں سے اس بچے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا بیٹا رمضان کا مہینہ نہیں ہے، تو نے روزہ کس چیز کا رکھا؟ کہا میں نے نفلی روزہ رکھا ہے۔ کہا بیٹا پھر ایسا کرو افطاری ہمارے پاس کر لینا۔ کہا چچا جی ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، اب ایسا کریں مجھے مسجد کا پتہ بتا دیں، میں مسجد میں جا کے ٹھہر جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا بچے بتا تم مسجد میں جا کے کیا کرے گا؟ کہا میرا روزہ ہے، مزدوری کر کے میں نے 3 دینار کما لیے، میں ایک دن میں 3 دینار ہی کماتا ہوں۔ کہا میری مزدوری آج کے دن کی مل گئی، اب میں بیٹھ کے رب کا قرآن پڑھوں گا یا مصطفیٰ پہ درود پڑھوں گا۔ کہا ایسے ہی شام تک اپنا دن گزار لوں گا۔ تو کہا پھر مغرب کے وقت مجھے مسجد سے لے آنا، پھر میں افطاری کر لوں گا۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ مسجد کا پتہ بتا دیا، وہ جوان چلا گیا۔ تو کہا میں مغرب کے وقت نماز ہو چکی تھی، میں پہنچا نا، تو بچہ وہ کہتا ہے چچا جی اب میں نے پانی پی کے روزہ افطار کر لیا ہے، لہذا اب کھانا عشاء کے بعد جا کے کھاؤں گا، اگر ابھی آپ کے ساتھ آؤں گا تو میری عشاء کی نماز رہ جائے گی۔ تو کہا میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کہا میں عشاء کی نماز کے بعد آیا، اس بچے کو ساتھ لیا، اپنے گھر کے اندر لایا، ڈرائنگ روم صاف کیا جس کو آج ہم بیٹھک کہتے ہیں، بیٹھک صاف کی، بیٹھک کے اندر اس بچے کو جو ہے وہ رہنے کے لیے انتظام کر دیا، کھانا کھلا دیا۔ وہ شخص کہتا ہے میری ایک بچی تھی، بچی 20 سال گزر گئے تھے، میری بچی چلنے سے قاصر تھی، اپاہج تھی، کبھی ٹانگوں پہ کھڑی نہ ہو پا رہی تھی۔ کہا ہم مایوس ہو گئے تھے، اب نہیں چل سکتی۔ تو کہا کہ اس بچے کو ٹھہرانے کے بعد ہم نے کھانا لیا، میاں بیوی نے کھانا لے کر اپنی بچی کے کمرے میں پہنچے اور اپنی بیٹی کو نوالا توڑ کے کھلایا نا، اور بچی کو ساتھ بتایا کہ بیٹا آج ہمارے گھر میں ایک بڑا نیک لڑکا آیا ہے، بڑا نیک، وہ نماز بھی نہیں چھوڑتا، نفلی روزے بھی رکھتا ہے۔ تو کہا کہ ہم بچی کو یہ سارا کچھ بتا کے آ گئے۔ تو کہا پھر ہوا کیا؟ کہا کہ میں اور میری بیوی اپنے کمرے میں آ گئے، ہماری بچی اپنے کمرے میں تھی۔ کہا اس جوان کو جو لڑکا تھا اس کو علیحدہ کمرہ دے دیا۔ کہا تہجد کا وقت ہوا نا تو ہمارے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی، ہم نے پوچھا کون؟ کہا باہر سے آنے والی آواز کسی اور کی نہیں تھی، ہماری بیٹی کی تھی۔ کہا ابا جی جلدی کیجیے دروازہ کھولیے۔ کہا ہم حیران تھے جو 20 سال سے نہیں اٹھی، آج وہ اٹھ کے چل کے کیسے آ گئی؟ کہا ہم نے جھٹ سے دروازہ کھولا اور بیٹی ہمارے ساتھ لپک گئی۔ ہم نے پوچھا بیٹی بتا تو چل نہیں سکتی تھی، عرصہ گزر گیا، ہم مایوس ہو گئے تھے، ہماری بیٹی کبھی بھی ٹانگوں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی، تو بتا تجھے کس چیز نے یہ طاقت عطا فرمائی؟ تو کھڑی بھی ہوئی، چلی بھی، ہمارے
تو کہا وہ 15 سال کا جوان جب ہم بچی کو بٹھایا، کہا اس کمرے میں پہنچے نا جس میں اسے ٹھہرایا تھا۔ اب سننا ولیوں کی اور اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ میرے پاس کھینچے چلے آئیں۔ اب وہ کمرے میں پہنچے نا تو بچہ کمرے میں نہیں تھا، ایک چٹھی چھوڑ گیا، کہا ہے آنے والے اے تاجر میری تلاش میں نہ نکلنا، کرنا کیا ہے؟ کہا کہ جس رب نے مجھے پر اتنی عنایات کی ہے نا، جس رب کی حمد کرنے سے مجھے رب نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، فرمایا جا اس کی چوکھٹ پہ جھک جا، سابقہ گناہوں سے توبہ کر لے، رب تجھے بھی شان عطا فرما دے گا۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ کہا اسی لیے حضور آپ کے پاس آیا ہوں۔ حبیب اجمی کہتے ہیں پھر اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اور وہ کہا کرتا تھا 15 سال کا جوان مجھے توبہ کرا گیا۔ یہ ہے صحیح معنوں کے اندر اللہ والے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں حضرت بشر حافی گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ، یہ ساری عمر ننگے پاؤں چلے ہیں، حافی اسے کہتے ہیں جو ننگے پاؤں چلے۔ اب حضرت بشر حافی سے صرف لوگ ہی محبت نہیں کرتے تھے، جانور بھی محبت کرتے تھے۔ وہ ہم نے ایک جمعے پہ سبق پڑھا تھا نا کہ رب کائنات کے ساتھ جب کوئی بندہ سچی اور سچی محبت کرتا ہے نا، پھر رب اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ رب جبریل سے فرماتا ہے جبریل عرش پہ اعلان کر دے یہ بندہ آج سے ہمارا محبوب ہے، اس سے محبت کرو۔ پھر دنیا میں جا کے صدا لگا اور دنیا والوں کے دل میں اس بندے کی محبت کو ڈال دے۔ فرمایا حضرت بشر حافی جس راستے سے گزرتے تھے نا، جانور اس راستے میں گوبر نہیں کیا کرتے تھے، جس راستے سے حضرت بشر حافی گزرتے تھے۔ انسان نیک جتنا بھی ہو نا، جتنا بھی نیک ہو، بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہر معاشرے کے اندر ہے، اور ہر معاملے کے اندر جہاں بھی تم اچھے بندے کو دیکھو گے نا، دوست بھی ہوں گے اور منافق بھی ہوں گے، دشمن بھی ہوں گے۔ دوست کا تو پتہ ہے نا یہ دوست ہے، دشمن کا پتہ ہے یہ دشمن ہے، لیکن منافق بندہ یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس سے بچنے کی ہمیشہ دعا کیا کریں۔ اب حضرت بشر حافی آپ جمعہ پڑھاتے، جمعے کے فرض پڑھتے اور مسجد سے نکل جاتے۔ اب ایک وہاں کا تاجر تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ بابا نا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ بغداد کا تاجر جو ہے وہ کہتا ہے بابا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اسے کسی نے پوچھا بتا تجھے بابا کیوں نہیں اچھا لگتا؟ بابا تو نیک ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اس نے کہا بابا فرض پڑھتا ہے، فرض پڑھ کے چلے جاتا ہے، اور اللہ کے بندو جو چیز رب نے جو ہے اس کی چھوٹ عطا فرمائی ہے، تم کون ہوتے ہو کہ فلاں بندہ فلاں نہیں پڑھتا، فلاں بندہ فلاں نہیں پڑھتا؟ رب نے نماز فرض کیا، فرض ادا کر لیے، باقی سنت اور نوافل ہیں، فرض تو نہیں نا ہے۔ وہ بندہ گھر جا کے پڑھے یا مسجد میں پڑھے، یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے، تو میں کون ہوتے ہیں؟ کہا جی مجھے یہ بابے سے مسئلہ ہے، بابا فرض پڑھتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ اب وہ تاجر کہتے ہیں ایک دن میں میرے دل میں یہ خیال آیا کیوں نہ ہو بابے کا پیچھا نہ کروں، بابا فرض پڑھا کے جمعے کے جاتا کدھر؟ کہا جمعے کا دن تھا، حضرت بشر حافی نے جمعہ پڑھایا۔ اب جمعہ پڑھ کے نا فرض پڑھ کے حضرت بشر حافی نکل پڑے، تو وہ تاجر کہتا ہے میں نے منہ چھپا کے میں بھی بابے کے پیچھے پیچھے۔ کہا کہ حضرت بشر حافی مسجد سے نکلتے ساری نہ آگے گئے تو نان بائی کی دکان پہ کھڑے ہوئے۔ تو کہا میں نے دل میں کہا اچھا بابے کو بھوک نے ستایا ہے۔ کہا بغداد میں لوگ باسی روٹی کھاتے تھے، کہا بابے نے وہاں سے تازہ نان لیا، تازہ نان۔ تو کہا کہ پھر بابا تھوڑا آگے اور چلا، کہا میں پھر پیچھے، کہا پھر کباب کی دکان پہ بابا رکا، بابے نے وہاں سے کباب لیا۔ میں نے کہا اچھا بابے کو بابے کے نفس نے للچایا ہے۔ تو کہا کہ بابا پھر آگے نکلا جنگل کی طرف، تو پھر میں نے دل میں سوچا اچھا بابا دنیا سے کٹ کر ہریالی میں بیٹھ کے کھانا چاہتا ہے۔ تو کہا کہ جب جنگل کو بابے نے پار کیا نا تو میں نے عجب منظر دیکھا کہ وہاں پر ایک کچی کلی ہے، کچی کلی۔ کہا بابے نے دروازہ کھولا کلی کا، اور دروازہ کھول کے اندر گیا تو کہا کہ اس کے ایک جانب سے نا سوراخ تھا، میں وہاں سے آنکھ لگا کے دیکھ رہا تھا سارا منظر۔ کہا میں نے جب دیکھا تو اندر ایک بزرگ لیٹا ہوا تھا، ادھیڑ عمر کا۔ تو کہا بشر حافی نے اپنے سر سے امامہ اتارا، امامہ اتار کے اس جو پڑا ہوا شخص تھا نا اس کے منہ سے جو ہے وہ رطوبت نکل رہی تھی،
گندگی نکل رہی تھی، پانی نکل رہا تھا۔ کہا حضرت بشر حافی نے اپنے امامے کے ساتھ اس شخص کا جو ہے وہ منہ سے نکلتا ہوا گندا پانی صاف کیا، اور ساتھ کہا بزرگوں معاف کر دینا، آج جمعہ تھا نا اس لیے لیٹ ہو گیا، جمعہ تھا اس لیے لیٹ ہو گیا۔ تو کہا کہ حضرت بشر حافی نوالا توڑتے ہیں، اس بابے کو کھلاتے ہیں۔ کہا وہ بزرگ کہتا ہے، کہا بشر تو کیا کرتا ہے؟ 20 سال ہو گئے تجھے میری خدمت کرتے ہوئے، 20 سال ڈیلی آتا ہے میری خدمت کے لیے، مجھے میرے اپنوں نے چھوڑ دیا، تو میرا اپنا بھی نہیں لگتا، تو کیوں خدمت کرتا ہے؟ میری ایک دن موت ہو جائے گی، تو کیوں اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے؟ حضرت بشر حافی کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ کہا بزرگوں، رب نے آج اگر بشر حافی کو مقام دیا ہے تو آپ کی خدمت کی وجہ سے دیا ہے۔ کہا مخلوق خدا سے بشر حافی محبت کرتا ہے، اس لیے رب نے بشر حافی کو مقام دے رکھا ہے۔ تو وہ تاجر کہتا ہے تب مجھے پتا چلا بابا فرض پڑھ کے کیوں چلا جاتا ہے۔ تو کہا میں نے بابے سے معافی مانگی، بابا جی مجھے معاف کر دینا، لیکن آج کے ولیوں کی صورتحال کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے ساتھ سنگت جوڑ لے، تجھے نمازوں کی ضرورت نہیں، تجھے کسی کی خدمت کی ضرورت نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت بشر حافی جیسا بندہ ہو وہ نماز نہیں چھوڑتا، داتا علی حجویری جیسا بندہ ہو وہ نماز نہیں چھوڑتا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا بندہ ہو وہ نماز نہیں چھوڑتا، قلندر لاہوری کی اگر تصانیف کو دیکھ لو، بزرگوں کی یہی شان لکھی ہے کہ اللہ والا ہوتا ہی وہ ہے جو رب اور رب کے رسول کی رضا والے کام کرتا ہے۔ اور میں نے کہا اگر اللہ والوں کو دیکھنا ہے، پیر مہر علی شاہ کو دیکھ لے، اللہ والوں کو دیکھنا ہے، تو پھر نصیر ملت کو دیکھ لے، اللہ والوں کو دیکھنا ہے، سیاض شریف کی دھرتی کو دیکھ لے، اللہ والوں کو دیکھنا ہے، تو حضور گنج شکر کو دیکھ لے، اللہ والوں کو دیکھنا ہے، بہو سلطان کو دیکھ لے، اور وہ اللہ والے تھے جو رب کی نماز بھی پڑھتے تھے، مصطفیٰ پہ سلام بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ ایسے ایمانوں کے اندر اللہ والوں کی تعلیمات اور نبی علیہ السلام کے غلاموں مصطفیٰ کا فرمان سننا۔ پوچھا گیا نا یا رسول اللہ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کون؟ محبوب نے فرمایا اذا رأوا ذکر اللہ، جس کو دیکھو تو رب یاد آ جائے، جس کے چہرے پہ نظر پڑے تمہیں رب یاد آ جائے، وہ اللہ والا ہوتا ہے۔ اور خدا کی قسم اگر اولیاء اللہ کی تاریخ کو پڑھیں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ انہوں نے رب کی نماز کبھی نہیں چھوڑی، مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کو کبھی پسے پشت نہیں ڈالا، انہوں نے لوگوں کو بھی درس یہی دیا ہے کہ دینے والی ذات صرف رب کی ہے، انسان وسیلہ بن سکتا ہے، دے نہیں سکتا، دینے والی ذات رب کی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے غلاموں آزمائشیں آتی ہیں ان پر جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے نا، تو نبی علیہ السلام کو تیز بخار تھا۔ اب آ کے حضرت ابو سعید خدری نے مصافحہ کیا نا کملی والے مصطفیٰ سے، نبی علیہ السلام کا جسم گرم ہے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو اتنا تیز بخار، اتنا تیز؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ اللہ کے محبوب جو ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں نہیں آتی؟ فرمایا آزمائشیں ان پر بھی آتی ہیں، فرمایا ان پر 2 گنا آتی ہیں، ڈبل آزمائشیں آتی ہیں۔ تو پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہم بھی صحیح معنوں کے اندر اللہ کا قرب پانا چاہیں، اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، آپ سے محبت ہم کر رہے ہیں، آیا ہمیں بھی آزمائشیں آئیں گی؟ فرمایا اگر تم محبت کرتے ہو تو پھر تمہاری طرف آزمائشیں مصیبتیں اس طرح آئیں گی جس طرح اونچی جگہ سے نیچی جگہ کی طرف پانی آتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے غلاموں یہ بات یاد رکھنا، جس معاشرے کے اندر ظلم ہونا وہ معاشرہ تباہ ہو جایا کرتا ہے۔ اب یہ ظلم ہے اور اولیاء اللہ کی توہین ہے، جو آج کے لوگ تصوف کی اوڑ میں آ کر جو نمبری کرتے ہیں نا، یہ صحیح معنوں کے اندر ان اللہ والوں کے ذات کے اوپر بھی انگلیاں اٹھوانے کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، فرمایا صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالع ترا طالع کنن، فرمایا نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھو گے نا تو نیک ہو جاؤ گے،
برے بندے کی سنگت اختیار کرو گے تو برے ہو جاؤ گے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آج ہوتا کیا ہے، سادہ سی اس کی جھٹکی سی مثال لے لیتے ہیں کہ آج میں یا آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں، بس اسٹینڈ کے اندر چلے جائیں، ہم نے جانا ہو فیصل آباد کی طرف، کنڈکٹر جو ہے وہ ہمیں کہے ہم فیصل آباد جا رہے ہیں لیکن بٹھا لے ہمیں ملتان کی گاڑی میں، گاڑی چل پڑے تو بندے کو جب پتہ چلے گا تو بندہ کیا کرے گا، اس سے اترے گا یا بس سفر کرنا شروع کر دے گا؟ اترے گا نا، تو اترنا پڑے گا۔ اسی طرح آج لوگ تصوف کی آڑ لے کے پیری مریدی کا سلسلہ شروع کر کے نام مدینے والے کا لیتے ہیں، مدینے والے کی گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور وہ گاڑی اپنے آستانے کے ارد گرد گھماتے رہتے ہیں۔ تو جب پتہ چل جائے کہ بندہ 2 نمبر ہے، یہ بندہ 2 نمبری پہ اتر آیا ہے، یہ صرف مدینے والے کا نام استعمال کر رہا ہے، تو پھر اس کی گاڑی میں مت بیٹھیے، اس کی گاڑی کو رکوائیے، اتر جائیے اور اسی گاڑی میں بیٹھیے گا جو گاڑی مدینے والے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ پہنچتی ہو، اور ان اللہ والوں کے ساتھ اپنی سنگت کو وابستہ کریں جو رب کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کا درس دیتے ہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اللہ والے وہ تھے جو انسان کا ہاتھ پکڑتے تھے تو چوکھٹ مصطفیٰ پہ پہنچا دیتے تھے، لیکن آج کے وہ ڈبے پیر اور جعلی نوٹ خور ملا نام مدینے والے مصطفیٰ کا لیتے ہیں، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، لیکن ان کے چہرے دیکھ کے بندہ کہتا ہے یہ تو وہ ہے ہی نہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا تھا اذا رأوا ذکر اللہ۔ ان کو دیکھ کے تو مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق رب یاد نہیں آتا، انہیں دیکھ کر تو پتہ یہ چلتا ہے یہ رحمان کے راستے کی دعوت دینے والے نہیں ہیں، یہ شیطان کے راستے کی دعوت دینے والے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، اگر اپنا ہاتھ کسی ولی کو دینا ہے تو پھر اس ولی کو دینا جو ولی تمہیں آل مصطفیٰ کی محبت سکھائے اور سرکار کے صحابہ کی محبت بھی سکھائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آج کا پیر کہتا ہے نماز میری گھر کے اندر ہوتی ہے، میں مدینے نماز پڑھتا ہوں، رب کا قرآن کہتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ تیری نمازیں کیسے مدینے ہو رہی ہیں؟ تو کیسے پڑھتا ہے کہ میری دل کی نماز ہے جی، محبت والوں کی نماز اور ہوتی ہے، عشق والوں کی نماز اور ہوتی ہے۔ اور میں نے کہا عشق تو وہ ہوتا ہے جو صحابہ نے مصطفیٰ سے کیا تھا، عشق تو وہ تھا جو اللہ والوں نے مصطفیٰ سے کیا ہے، عشق وہ تھا جو خادم حسین رضوی نے کیا ہے۔ عشق ایسا کرو بندہ کٹ جائے لیکن کبھی بھی دین مصطفیٰ کو نہ چھوڑے۔ تم پہ سختی آتی ہے دین مصطفیٰ کو چھوڑ دیتے ہو، ذات پہ تھوڑی سی تنگی آتی ہے تم مصطفیٰ کو چھوڑ دیتے ہو، پہلے تعریفیں سنتے ہو، جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور بھائی دل صاف کر، دل صاف۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جب تعریفیں ہوں تو کوئی واہ بھائی واہ، جب تنقید آ جائے تو پھر کہ نہیں جی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہا دل دریا سمندروں ڈونگے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے، 14 طبق میرے دل دے اندر تے میں تمبو وانگوں تانے۔ کیا بھائی تیرا دل بہت بڑا ہو، دریا کی مانند ہو، اس میں حوصلہ پیدا کر کہ لوگ جب تو نیکی کے راستے پہ چلے گا تعریفیں بھی کریں گے اور کچھ بدبخت تنقیدیں بھی کریں گے، پھر اپنے حوصلے کو پست نہ ہونے دینا، بلکہ پھر حوصلہ اگر ویل چیئر پہ بیٹھا بابا کہے کہ میں تو یار معذور ہوں نا، تمہیں تو رب نے سلامت رکھا ہے نا، تمہاری ٹانگیں تو سلامت ہے، اگر میرے اندر اتنا جگرا ہے تو پھر اتنا بڑا جگرا کر، زمانے کو بتا یہ سانسیں بھی کملی والے مصطفیٰ کی خاطر ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج کا سبق ہی ہمارا یہی ہے کہ ولی ہوتا کون ہے؟ ولی ہوتا ہے اللہ کا دوست جسے رب اپنا قرب دیتا ہے، لیکن موجودہ صورتحال بڑی ہی نازک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج کے دور کے اندر مرید کو کوئی کام پڑ جائے نا پیر سے تو پیر کہتا تو میرا لگتا کیا ہے، لیکن صحیح معنوں کے اندر پیری مریدی ہے کیا؟ بیعت کرنا،
اب نبی علیہ السلام کے علماء اللہ والے وہ تھے جو اپنے مرید کے ہر دکھ میں اس کا سہارا بن کے کھڑے ہوتے تھے اور زمانے کو بتاتے تھے ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، اگر کوئی ہماری سنگت میں آتا ہے تو ہم سنگت صرف دنیاوی معاملات میں نہیں نبھاتے، ہم تو توڑ مصطفیٰ کے در دولت پہ چھوڑ کے آنے والوں میں سے ہیں۔ اگر کسی کو مشکل آئے گی تو ساتھ کھڑے رہیں گے۔ نبی علیہ السلام کے غلاموں کملی والے مصطفیٰ کی یہ حدیث سننا۔ نبی علیہ السلام کا وقت آخر آیا نا، سرکار علیہ السلام نے سرخ رنگ کی پٹی باندھی ہوئی ہے ماتھے میں، سرخ رنگ کی پٹی۔ اب نبی علیہ السلام نے صحابہ میں اعلان فرمایا، میں میرے صحابہ بتقاضۂ بشریت اگر مجھ سے کسی کی حق تلفی ہوئی ہو، مجھ سے کسی سے زیادتی ہوئی ہو، اے میرے صحابہ وہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، ورنہ دنیا میں اپنا بدلہ لے لے، دنیا میں بدلہ لے لے۔ لیکن آج خدا کی قسم ہماری اوقات کیا ہے؟ ہماری کچھ اوقات نہیں ہے۔ اگر کملی والے مصطفیٰ اپنے صحابہ سے فرمائیں، یار وہ ذات جس کے لیے رب کائنات نے پوری روئے زمین کو بنایا، جس کے لیے یہ کائنات عالم کا نظام چلایا، وہ محبوب فرما رہے ہیں اگر مجھ سے کسی کے ساتھ ہو گئی ہو وہ مجھ سے دنیا میں بدلہ لے لے، آخرت میں بدلہ نہ مانگے۔ تو آج ہم کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر جاتے ہیں صرف اپنی دنیاوی انا کی خاطر، اور لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی دنیا داری پر جو تجھے تیرے گردن میں سریا لا کے کھڑا کر دے اور تجھے انا کا بت بنا کے کھڑا کر دے۔ اپنے آپ کو مصطفیٰ کا غلام بنا، جہاں تیری غلطی ہے وہاں پہ اپنی گردن کو جھکا لے، کیونکہ کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا اگر تیرے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اسے معاف کر دے، اگر معاف کرنے سے تیری عزت میں کمی آ جائے تو مجھے مصطفیٰ سے لے لینا۔ یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ تو حضرت عکاشہ بن محسن کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ ایک جنگ کے موقع پر صفے سیدھی فرما رہے تھے تو آپ نے چھڑی لگائی تھی، میری جسم پہ لگی تھی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اب صحابہ جو ہے وہ حضرت عکاشہ بن محسن کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب حضرت عکاشہ جو ہیں وہ بارگاہ مصطفیٰ میں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے خود ہی اعلان فرمایا ہے۔ سرکار نے فرمایا لے لو بدلہ۔ عرض کی حضور ایسے نہیں، اسی چھڑی کے ساتھ لوں گا، اسی چابک کے ساتھ لوں گا جو چابک جو چھڑی آپ نے مجھے ماری تھی۔ سرکار نے فرمایا بلال، عرض کیجیے حضور۔ فرمایا جلدی جاؤ، وہ چھڑی سیدہ خاتون جنت کے گھر میں ہے۔ اب اسی بات کو صاحب طبقات نے لکھا، فرمایا حضرت بلال دوڑے ہوئے گئے، سیدہ خاتون جنت کے دروازے پہ دستک دی۔ سیدہ خاتون جنت نے پوچھا کون؟ کہا بلال۔ فرمایا مصطفیٰ کو چھڑی مانگ رہے ہیں۔ سیدہ خاتون جنت فرماتی ہے نہ کوئی جنگ کا موقع ہے، نہ کوئی اہم امور خانہ ہے۔ فرمایا پھر وہ کیوں چاہیے؟ تو حضرت بلال حبشی نے سارا معاملہ سنا دیا۔ صاحب طبقات نے لکھا، فرمایا سیدہ خاتون جنت نے وہ چابک بھی دیا، حسن و حسین کو بھی دیا۔ فرمایا بلال انہیں لے جاؤ اور جا کے عکاشہ بن محسن سے کہنا کہ سیدہ خاتون جنت فرماتی ہیں کہ میرے بابا نے تجھے ایک کوڑا مارا تھا، وہ بھی جان بوجھ کر نہیں، صفے سیدھی کرواتے ہوئے لگا تھا۔ کہا یہ حسنین کریمین میں نے پیدا ہی اپنے بابا کے لیے کیے ہیں۔ فرمایا ان کے تو ایک کے بدلے 100 لگا لے، لیکن میرے بابا کو کچھ نہ کہنا۔ فرمایا جب لایا گیا، چابک لایا گیا، حسنین کریمین بھی ساتھ ہیں۔ فرمایا سیدنا صدیق اکبر آگے آئے، کہا عکاشہ مصطفیٰ کی بجائے مجھے مار لے۔ تو سرکار نے فرمایا ابوبکر یہ میرا اور عکاشہ کا معاملہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم آگے بڑھے، مولا کائنات بڑھے، محبوب نے فرمایا میرے یارو پیچھے ہٹ جاؤ، یہ میرا اور میرے عکاشہ کا۔ مصطفیٰ پھر بھی یہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، مصطفیٰ نے فرمایا میرا اور میرے عکاشہ کا معاملہ ہے، میرے عکاشہ کا۔ سرکار نے فرمایا عکاشہ آگے بڑھو، بدلہ لے لو۔ تو حضرت عکاشہ پھر ہاتھ جوڑتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور اگر بدلہ دینا ہی ہے تو پورا تو دیجیے نا، پورا تو دیجیے نا۔ کہا یا رسول اللہ جب آپ نے چابک مارا تھا میرے جسم پہ قمیض نہیں تھا، میری کمر ننگی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی کمر مبارک سے قمیض کو اٹھایا۔ اب حضرت عکاشہ بن محسن وہ چابک لے کے مصطفیٰ کی کمر کی طرف ہوئے نا، صاحب طبقات نے لکھا صحابہ کی چیخیں نکل گئیں۔ کہا کہ حضرت عکاشہ بن محسن نے جب دیکھا مصطفیٰ کی کمر کو اور مصطفیٰ کی مہر نبوت کو دونوں شانوں کے درمیان میں دیکھا
تو حضرت उकाशा बिन मोहसिन ने चाबुक उठा के फेंक दिया और अपने लबों से मुस्तफा की मोहर नबूवत को चूम लिया और कदमों में गिर गए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैं बदला नहीं लेना चाहता था, आपका फरमान मैंने सुन रखा था कि जो मेरे वजूद के साथ मस हो जाएगा उसे जहन्नुम की आग नहीं छू पाएगी। या रसूल अल्लाह, मैं तो अपने आप को जहन्नुम से बचाना चाहता था, इसलिए ये मैंने हीला तलाश किया है। तो हज़रत साहिब तबक़ात लिखते हैं कि मुस्तफ़ा ने उठाया, सीने से लगाया और सहाबा से फरमाया मेरे सहाबा गवाह रहना, गवाह रहना का तेन लब दिया आप गवाचे, तेन लब दिया आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई, तेन लब दिया आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई, साथों पारे कख गलियां दे कख, सानू आंख दे लोग शुदाई, क्योंकि नंग नमूस दा साड़ के चोला गल पैने आए ताज गदाई, आजम अपना आप गवाया ते तां यार ने चाती पाई। अर्ज़ की सोने बदला नहीं चाहता था, अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाना चाहता था। फरमाया मुस्तफ़ा ने 3 दफा फरमाया सहाबा गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना, उकाशा पे जहन्नुम की आग हराम है। ये तरीका मुस्तफ़ा ने बतलाया है। और अगर कोई आज बंदा उठ के खड़ा हो जाए और कहे नहीं जी, तसव्वुफ की आड़ लेके मुस्तफ़ा का नाम इस्तेमाल करके लोगों को बरगलाना शुरू कर दे, तो वो वली नहीं हो सकता। वली वही होता है जो शरीयत मुस्तफ़ा पे अमल करता हुआ ज़िंदगी गुजार रहा हो और मखलूक खुदा के साथ प्यार का दर्स देता हो। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे पीर मेहर अली शाह आप फरमाते हैं कि जब मैं मुरीद को देखता हूँ ना, देखता हूँ तो रब ने इतनी ताकत अता फरमाई है, मैं जान लेता हूँ, मैं जान लेता हूँ उसके नाम से कि करने वाला क्या है। ये अल्लाह वाले थे, अल्लाह वाले जो कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर किया करते थे। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आज के दौर के अंदर अगर हम देख लें, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, आज ना हमें भूखे का एहसास है, ना हमें किसी प्यासे का एहसास है, ना किसी तंगदस्त का एहसास है। फरमाया क़यामत का दिन होगा, रब बंदे से मुखातिब करके कहेगा, ए आदम के बेटे, मैं भूखा था, तूने मुझे खिलाया नहीं, मैं प्यासा था, तूने मुझे पिलाया नहीं, मैं बीमार हुआ, तू मेरी तीमारदारी के लिए नहीं आया। तो बंदा अर्ज करेगा, मौला तू बीमार, तुझे भूख, तुझे प्यास। रब फरमाएगा, बंदे मेरा फलां बंदा बीमार हुआ था, अगर तू उसकी तीमारदारी के लिए जाता तो मुझे वहां पाता। मेरा फलां बंदा भूखा था, अगर तू उसे खिलाता तो मुझे वहां पाता। मेरा फलां बंदा प्यासा था, वो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन तुम्हें तरस ना आया, अगर तू उसका ख्याल करता तो मुझे वहां पाता। आज हमारे मुआशरे के अंदर लोग अपना रोना रोते हैं, लेकिन ये दुनियादार गुंडे समझते क्या है, खुदा की कसम। एहसास करना चाहिए, एहसास। कल रब की बारगाह में अगर पकड़ हो गई तो क्या जवाब देंगे। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, आज लोग एक दूसरे के बारे में बदगुमानियां करते हैं। बदगुमानी वो है कि जिसके साथ इंसान को डबल नुकसान होता है, लेकिन आज हम इस तरफ आते नहीं हैं। हाँ, दीन का नारा ऊपर ऊपर से लगाते हैं कि हमें दीन से मोहब्बत है, दीन से मोहब्बत, लेकिन जब अमली मैदान में उतरने की बारी आती है तो हर बंदा जो है वो इस तरह बैठ जाता है, इस तरह बैठ जाता है जैसे उसे किसी बात का इल्म ही ना हो। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, ये चंद दिन पहले की बात है कि वाने सदर में जिसका दिल आता है, जिसका जो दिल चाहता है वो कर लेता है। ये पिछले दिनों की बात है कि ये जज काजी फाइज ईसा, जिसने मर्ज़ियों के बारे में कहा नहीं जी इन्हें भी हुकूक मिलने चाहिए। ये बात याद रखना, ये मुस्तफ़ा का फरमान याद रखना, रब के कुरान का अटल फैसला है कि महबूब के बाद कोई नबी नहीं है। अगर कोई अपने आप को कहे तो वो झूठा हो सकता है, नबी नहीं हो सकता। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अगर हम इसे यूं कहें कि ये जज वज क्या होते हैं, हम इन्हें नहीं मानते। इस कुर्सी पे कई आए, इससे पहले साकिब निसार साहब वो भी चला गया,
عطا بندیالوی تھا وہ بھی چلا گیا، افتخار چودھری تھا وہ بھی چلا گیا، بڑے بڑے آئے سارے چلے گئے، اور میں کیا کافی فائدی سا سن، تو بھی چلا جائے گا، مٹ جائے گا، تیرا نام باقی نہیں رہے گا۔ ہاں اگر کسی کا نام باقی رہے گا تو رہے گا ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے سب خار ہونے والے، یعنی نبی کا نام زندہ رہے گا ہمیشہ، جو بھی آئے جو کر لے نام زندہ رہے گا آمینہ کے لال کا۔ اور یہ تیرا قانون نہیں تو اپنے قانون کی دیکھ لے، 298(c)(2) کو دیکھ لے، اس کے اندر یہی ہے۔ مرزائی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، کہا نہیں جی یہ اقلیت ہے، اقلیتوں کو تحفظ ملنا چاہیے۔ ہم نے کہا اقلیت مرزائی نہیں ہے، عیسائی اقلیت ہیں، انہیں ان کا حق دیا جا رہا ہے۔ اقلیت عیسائی ہے، ان کا حق دیا جا رہا ہے۔ اقلیت سکھ ہیں، اقلیت ہندو ہیں، انہیں ان کا حق دیا جا رہا ہے۔ ہاں یہ اپنے آپ کو اقلیت ڈکلیئر کریں، اقلیت مانے، ان کو حق ملے گا، لیکن یہ کیا بات ہوئی نہیں کہ مسلمانوں کی طرح ہم بھی مسجدیں بنائیں گے؟ نہیں، یہ دین اجازت نہیں دیتا۔ قادیانی کل بھی کافر تھا، سب کہیں قادیانی کل بھی، قادیانی کل بھی، قادیانی آج بھی، اور قادیانی قیامت تک کافر رہے گا۔ اور میرے مصطفیٰ کا نام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور نبی علیہ السلام کے غلاموں، مصطفیٰ سے محبت سچی کر جاؤ، سچی۔ اور یہ تب ممکن ہوگا کہ جب موجودہ دور کے یہ شعبدہ بازوں اور ڈرامے بازوں سے ہم بچ جائیں گے۔ پچھلے جمعے میں نے وضاحت دی تھی کہ ہم ہر بندے کو ولی مان لیتے ہیں، ہر بندہ ولی نہیں ہوتا، ہر بندہ ولی نہیں ہوتا۔ اور کیونکہ یہ مہینے جو ہے نا 2-3 یہ مہینے یہ درباروں پہ جانے کے بھی ہیں، میری ان لوگوں سے گزارش ہے جو سنگ لے کے جاتے ہیں۔ کیا لے کے جاتے ہیں جی؟ سنگ۔ خدا کی قسم خوشی تب ہوگی جیسا سنگ سخی سرور جاتا ہے، جیسا سنگ بہو سلطان پہ جاتا ہے، جیسا سنگ داتا نگری جاتا ہے۔ اگر ایسا سنگ جامعہ مسجد بلال میں آ جائے تو مزہ نہ آ جائے؟ جیسے سنگ لے کے درباروں پہ جاتے ہو، کبھی اپنی اسی ٹیم کو وضو کروا، مسجد میں لے کے آ اور در دکھا، انہیں بتا جس بابے کے دربار پہ ہم جا رہے ہیں اسے رب نے اگر اتنی طاقت دی ہے، اتنی بلندی دی ہے، اتنا مشہور کیا ہے کہ ہم اس کے چاہنے والے ہیں، وہ رب کی چوکھٹ پہ جھکا کرتا تھا۔ تو بھی ادھر جھک، 5 وقت کی نماز پہلے پڑھ، درباروں پہ بعد میں جا، اور جانا بھی ہے تو اکیلا جا، ماں بہن بیٹیوں کو لے کے نہ جا۔ ماں بہن بیٹی اپنے محرم کے بغیر عمرے پہ نہیں جا سکتی، تو دربار پہ جانے کی تجھے کس نے اجازت دے دی؟ یاد رکھنا، مصطفیٰ والے ہو کے جیو، مصطفیٰ والے۔ ایسے پیر پہ لعنت ہے جو اپنی مریدنیوں سے کہے کہ تمہاری بیعت تب ہی کامل ہوگی جب سال کے بعد ہمارے آستانے پہ آ جایا کرے گا۔ نہیں، کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا اگر عورت عمرے پہ جانا چاہتی ہے نا، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو، اپنے باپ کو لے کے جائے، اپنے محرم رشتے والوں میں سے کسی کو لے کے جائے۔ عورت غیر محرم کے ساتھ عمرے پہ نہیں جا سکتی، تو میرے عزیزوں یہ بتانا، عورت غیر محرم کو ساتھ لے کے سخی سرور باہو سلطان داتا کی نگری کیسے جا سکتی ہے؟ اپنے دل پہ دستک دینا، ذرا اپنے آپ سے پوچھنا، آیا جو ہم کام کرتے ہیں شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ آج ہم نے خود اپنے مسلک کو برباد کیا۔ صحیح معنوں کے اندر غلام مصطفیٰ وہی ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے۔ اور دعا کرتے ہیں خالق لم یزل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ شعبدہ بازی اور ڈرامے پیروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو یہ دعا کر چلے، وما علیہ الا البلاغ۔